السلام علیکم میرے پیارے ناظرین، میں آپ کا میزبان و آپ کا ہوسٹ شیخ مظفر حسین۔ ناظرین، جیسے آپ کافی عرصے سے مختلف چینلز پر میری کافی ساری ویڈیو دیکھ چکے ہیں، دیکھ رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں، آپ کا بہت شکریہ، بہت تھینکس۔ ویڈیو تو بنانے میں سبھی میں مزہ آتا ہے، لیکن جہاں پر مذہبی اور روحانی ویڈیو ہوتی ہیں وہاں پر مزہ دوبالا ہو جاتا ہے، اور ان میں سے جہاں پر کوئی اہل علم شخصیت ہو وہ بہت قابل قدر ہوتی ہے میرے لیے، اور واقعی وہ احترام کے قابل ہوتی ہیں۔ تو میں موجود ہوں مدینہ سیدہ۔ مدینہ سیدہ گجرات کے ساتھ ایک قصبہ ہے، چھوٹا شہر ہے، اور مشہور ہے یہاں پر سادات کے کافی سارے فیملیز ہیں، اور بہت عقیدت و احترام کے ساتھ دن مناتے ہیں، خاص کر اہل بیت کے سلسلے میں، مولا حسین بادشاہ کے سلسلے میں، آپ کے جو مارکہ کربلا اس کے سلسلے میں، اور اس کے ساتھ اہل بیت کے جو ولادت کے ایام آتے ہیں وہ بھی منائے جاتے ہیں، شہادت کے ایام بھی منائے جاتے ہیں۔ تو ان دنوں یہاں پر 4 روزہ ایام فاطمیہ کے یہ ایام منائے جا رہے ہیں، اور آج آخری روزہ ہے۔ تو یہاں پر آج سیدہ کائنات جناب بی بی فاطمۃ الزہرا سلام علیہا کا یہاں پر ولادت کے سلسلے میں کافی سارے پروگرام اور کافی سارے ادھر ارینج ہیں، علماء تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اسی طرح مجھے نصیب، میری خوش نصیبی کہ کراچی سے ایک بہت ہی قابل قدر شخصیت جناب علامہ مبشر علی زیدی صاحب تشریف لائے ہیں۔ مجھے موقع ملا ہے میں ان سے بات کر سکوں، اپنے علم میں اضافہ کر سکوں، اور آپ کے بھی کوشش کروں گا کہ آپ کے علم میں بھی ان کے اضافہ ہو سکے۔ تو میں پہلے تو ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب، پہلے تو آپ کا بہت تھینکس، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ یہاں پر تشریف لائے، اور میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں کہ آپ ادھر کراچی سے ادھر ہمارے پنجاب میں آئے، ہمارے گجرات میں آئے۔ آپ کو کیسا لگا ہمارا پنجاب؟ ماشاءاللہ بہت ہی خوب۔ اور ایک تو گجرات کا تذکرہ بہت سنا، لیکن بہرحال پہلی دفعہ نہیں آیا یہاں پر، لیکن خصوصاً مدینہ سیدہ اور یہاں کے بارے میں جو سنا اور دیکھا، خدا یہاں پر بسنے والے تمام سادات اور تمام لوگوں کو صحت و سلامتی اور خوب ترقی اور کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ خصوصاً یہ جان کے بہت خوشی ہوئی جو یہاں پر تعلیمی معیار ہے، جو لٹریسی ریٹ، یہاں کی صفائی دیکھ کر بہت خوشی اور اطمینان محسوس ہوا۔ یہاں پر موجود جو بزرگ ہیں ان میں معاملہ فہمی اور ایک جو بزرگوں کی ایک قیادت ہوتی ہے، خدا ان بزرگوں کو سلامت رکھے، کیونکہ یہ رول ماڈل ہوتے ہیں پورے ایک جوانوں کے لیے اور تمام احباب کے لیے۔ تو بہت خوشی محسوس ہوئی۔ جی بے شک، وہ جو بزرگ ہوتے ہیں وہ تجربہ رکھتے ہیں، اور ان کے پاس ہمیں نئی نئی رائے ملتی ہیں آگے چلنے کے لیے۔ تو علامہ صاحب، جس سلسلے میں آپ ادھر تشریف لائے ہیں جناب سیدہ کائنات کے حوالے سے، میں چاہتا ہوں کوئی عدیہ عقیدت آپ میرے سوالات سے پہلے پاک بی بی کی شان میں کوئی عدیہ عقیدت پیش کریں اپنے علم کے حساب سے، اپنے الفاظ کی شکل میں۔ آج شب آمد شہزادی کونین ہے، تو اس شب آمد شہزادی کونین کے موقع پر میں اپنی زبان سے کیا الفاظ ادا کروں شہزادی کی خدمت میں یا شہزادی کی شان میں، جب پروردگار عالم نے پورا کا پورا سورہ شہزادی کونین کی شان میں نازل کیا اور اس انداز میں کیا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ اے حبیب، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ تو کوثر کون سی چیز ہے جسے عطا کیا؟ تو علماء نے یہاں پہ یہ تحریر کیا، مفسرین نے، کہ کوثر سے مراد نسل کثیر ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ سیدہ عالمیان کے علاوہ کوئی بیٹی موجود نہیں تھی، اور یہی وہ سوال ہے کہ سیدہ عالمیان کے ذریعے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آگے بڑھی۔ اب بہت سے لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ صاحب نسل تو بیٹے کی جانب سے آگے بڑھتی ہے، نسل بیٹی کی جانب سے آگے نہیں بڑھتی۔ تو انہیں یہ خیال رہے کہ ولایت حقیقی پروردگار عالم کے پاس ہے۔ کچھ لوگ، ہم جب دنیا میں آتے ہیں تو کچھ رشتے لے کر آتے ہیں، کچھ رشتے بناتے ہیں۔ تو جو رشتے لے کر دنیا میں آتے ہیں وہ ٹوٹتے نہیں ہیں، لیکن جو رشتے ہم دنیا میں بناتے ہیں وہ ٹوٹ سکتے ہیں۔ جیسے زوجیت کا رشتہ ہے،
وہ ٹوٹ سکتا ہے دنیا میں، دوستی کا رشتہ ہے، لیکن جو رشتے لے کر آتے ہیں ماں باپ جو ہیں وہ تبدیل نہیں ہو سکتے، چاہے آپ ملیں ان سے چاہے نہ ملیں، ماں باپ تبدیل نہیں ہوں گے، ماں باپ اسی طریقے سے برقرار رہیں گے، بہن بھائی رہیں گے. لیکن پروردگار عالم اگر چاہے تو سگے بیٹے کو ولدیت سے نکال دے. جب نوح کے بیٹے کو نوح کی اہلیت اور ولدیت سے نکالا گیا، اور چاہے تو نواسوں کو بیٹے بنا دے. اور اگر کوئی پوچھے کہ کس طریقے سے بنایا، تو اس موقع پر سب سے بہترین آیت جو دلیل کے طور پہ پیش کی جاتی ہے وہ آیت مباہلہ ہے، جس میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. تو اس آیہ کریمہ کی روشنی میں دیکھیں کہ جب نصارہ نجران کو چیلنج دیا گیا کہ دلیل آ جانے کے بعد اگر ابھی بھی یہ بحث کر رہے ہیں تو ان سے کہہ دو لے آؤ، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. تو یہاں پر مفسرین کا، مورخین کا، محدثین کا اجماع ہے کہ مباہلے کے میدان میں ختمی مرتبت لے کر کسی گئے، بیٹوں کی جگہ پر امام حسن اور امام حسین کو لے کر گئے، جبکہ امام حسن اور امام حسین شہزادی کونین کے بیٹے ہیں. لیکن آیہ مباہلہ کی روح سے آپ قیامت تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کہلائے جائیں گے، اسی لیے سبت رسول بھی کہا جاتا ہے. اور اگر کوئی پوچھے کہ صاحب اور واضح کیا جائے تو آیہ مباہلہ سب سے بہترین دلیل ہے. دوسری جو ہارون رشید نے جب سوال کیا تھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہ آپ اپنے آپ کو فرزند رسول کیسے کہلواتے ہیں جبکہ نسل بیٹے سے چلتی ہے، آپ نبی کی بیٹی کی اولاد ہیں، اور جو آپ کا رشتہ نبی سے ہے وہی ہمارا ہے، آپ بھی نبی کے چچا کی اولاد میں سے ہیں، ہم بھی نبی کے چچا کی اولاد میں سے ہیں. تو امام نے اس وقت ایک آیہ کریمہ کو تلاوت کیا، کہنے لگے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ. اتنے انبیاء کے نام گنوائے. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، یہ ضمیر کس جانب جا رہی ہے؟ یا نوح کی یا ابراہیم کی جانب؟ تو ان نوح یا ابراہیم کی ذریت میں سے کون ہے؟ داؤد ہے، سلیمان ہے، ایوب ہے، یوسف ہے، موسیٰ ہے، ہارون ہے، اور پھر زکریا ہے، یحییٰ ہے، عیسیٰ ہے. جیسے ہی ہارون رشید نے یہاں تک پہنچا تو کہا یہ بتاؤ کہ عیسیٰ کس کی ذریت میں سے ہے؟ قرآن میں کیا ہے؟ ابراہیم کی. کہا اب یہ بتاؤ من ابو عیسیٰ، عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ تو ایک مرتبہ پریشان ہو کر کہنے لگا کہ عیسیٰ کا تو باپ نہیں. تو کہا یہ بتاؤ پھر اللہ نے اسے نسل ابراہیم یا ذریت ابراہیم میں یا نسل نوح میں کیسے قرار دیا؟ تو کہا کہ وہ اپنی ماں مریم کی وجہ سے نسل ابراہیم میں ہے، ذریت ابراہیم میں. کہا بس جیسے وہ اپنی ماں مریم کی وجہ سے ذریت ابراہیم میں، ہم اپنی جدہ اپنی ماں فاطمہ زہرا کی وجہ سے نسل رسول میں. جی بے شک، ماشاءاللہ بہت تفصیل کے ساتھ علامہ صاحب نے جواب سے مستفید فرمایا.